بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین اکرام، اردو جینکس پر آپ کو خوش آمدید۔ ہم روزانہ کی طرح آج بھی آپ کے لیے ایک درویش کا قصہ لے کر آئے ہیں جو آپ کو پھر سے حیرت میں ڈال دے گا۔ آئیے شروع کرتے ہیں۔ وہ درویش انجانی طاقتوں کا محور تھا۔ اس نے بھوکے پیٹ اور دکھی دل سے میجر صاحب کو بد دعا دی تھی۔ اولاد بھی ماں باپ کا کیا بھگتتی ہے، لہٰذا ان کی بیوی اور بیٹی بھی اس بد دعا کی لپیٹ میں آ گئے۔ یہ بہار کی ایک پرسکون صبح تھی۔ میجر صاحب کے ہاتھ میں آج کے دن کا اخبار تھا اور وہ لان میں بیٹھے ہوئے تھے۔ چونکہ وہ انگریزوں کی آرمی کے اعلیٰ عہدے پر فائز تھے، لہٰذا ان کو شاہانہ گھر ملا ہوا تھا۔ ان کے گھر کے ارد گرد اور بھی کی آفیسرز کے گھر تھے، لیکن وہ درویش سیدھا میجر صاحب کے گھر آیا۔ وہ اخبار پڑھنے میں مگن تھے کہ کسی کے آنے کی آواز سے چونک پڑے۔ دیکھا تو ایک سیاہ رنگ کا کالا درویش پھٹے پرانے کپڑوں میں ملبوس کا سا تھا۔ میجر صاحب کو اس کے یوں بلا وجہ آمد پر سخت غصہ آیا اور وہ ایک دم کھڑے ہو گئے اور کہنے لگے، کون ہو تم اور کیا چاہیے؟ میجر صاحب ہندی اور اردو مکس زبانیں بولتے تھے۔ درویش نے کہا، صاحب میں بھوکا ہوں، 1 مہینے سے سفر میں ہوں، کوئی ٹھکانہ نہیں ہے۔ میں تم سے کچھ نہیں مانگتا، بس کھانے کو کچھ دے دو۔ میجر صاحب کو اس کے کالے رنگ کو دیکھ کر سخت غصہ آ رہا تھا۔ وہ کرسی پر واپس بیٹھ گئے اور کہنے لگے، جاؤ اور کہیں اور سے کھا لو۔ میرے پاس تمہارے لیے وقت نہیں کہ میں اندر جاؤں اور تمہارے لیے کھانا لاؤں۔ صبح صبح تم کو کوئی اور نہیں ملا کہ پریشان کرنے یہاں چلے آئے۔ لیکن اتنا سننے کے بعد درویش اصرار کرنے لگا، صاحب اب مجھ میں اور طاقت باقی نہیں کہ کچھ سفر کر سکوں، چلو چند سکے ہی دے دو۔ اس سے تو تمہارا کچھ نہیں ہوگا، تم تو بہت دولت مند ہو۔ اتنے میں ملازم میجر صاحب کے لیے چائے اور ٹوسٹ لے کر گیا۔ درویش نے کہا، لاؤ یہ کھانا مجھے دے دو، میں بہت بھوکا ہوں۔ یہ سن کر میجر صاحب غصے سے آگ بگولا ہو گئے اور کہنے لگے، مجھے تمہارے ساتھ وہی سلوک کرنا چاہیے تھا جو انگریز کالوں کے ساتھ کرتے ہیں۔ ملازم سے کہنے لگے، اس کو یہاں سے دھکے دے کر باہر نکال دو۔ ملازم جو ہی درویش کی طرف بڑھنے لگا، اسے ایک دم سکتہ سا ہو گیا اور وہ ایک جگہ کھڑے کا کھڑا رہ گیا۔ میجر صاحب کہنے لگے، جاؤ اور اس کو باہر نکال دو۔ درویش بولا، یہ ملازم اس وقت میرے ماتحت ہے، میں جو کہوں گا یہ وہی کرے گا۔ میجر صاحب نے جلدی سے درویش کو باہر نکالنے کے لیے کتے بلوا لیے، لیکن کتے یہاں وہاں دیکھ کر بھونکتے اور درویش تو جیسے ان کو نظر نہیں آ رہا تھا۔ میجر صاحب حیران تھے، لیکن اب درویش کی تذلیل کی انتہا ہو چکی تھی۔ اسے بہت دکھ ہوا اور غصے میں آ کر کہنے لگا، میں تمہیں بد دعا دیتا ہوں کہ آج سے ٹھیک 1 مہینے کے بعد تم مجھ سے کھانا مانگو گے۔ یہ کہہ کر درویش نے زمین پر اپنا کاسہ زور سے مارا اور وہاں سے واپس چلا گیا۔ اس کے جانے کے کچھ دیر بعد ملازم اپنی نارمل حالت میں واپس آ گیا۔ میجر صاحب کی بیوی اور بیٹی جب آئے تو انہوں نے انہیں سارے واقعے کے بارے میں بتایا۔ ان کی بیوی کہنے لگی، آپ کو اس کو کچھ کھانے کو دے دینا چاہیے تھا، آپ نے بھی خواہ مخواہ ضد کی۔ اس کے بعد وہ کچھ دور کرنل صاحب کے گھر پہنچا اور یہی صدا وہاں بھی لگائی۔ وہاں کرنل صاحب کی بیٹی موجود تھی۔ وہ جلدی جلدی کچن میں گئی اور گرم دودھ کا گلاس اور ٹوسٹ لے آئی۔ درویش نے کھانا کھایا، وہ بہت خوش تھا۔ اپنی تھیلی سے ایک سفوف کی پڑیا نکال کر لڑکی کو دیتے ہوئے کہنے لگا،
اس کو اپنے پاس رکھو، کچھ ہی دنوں میں تمہارے گھر میں کوئی بہت سخت بیمار ہو جائے گا، حتیٰ کہ اس کی جان خطرے میں ہوگی۔ تم اس سفوف کو نکال کر آگ میں ڈال دینا۔ کرنل صاحب کی بیٹی کو درویش کی پیشن گوئی پر بہت تعجب ہوا کہ کیسے عام سا بھکاری اتنی عجیب بات کہہ سکتا ہے، لیکن خیر اس نے وہ پڑیا لے کر اپنے پاس رکھ لی۔ شام میں کرنل صاحب گھر لوٹے۔ وہ بہت بوجھل چال چل رہے تھے، قریب تھا کہ وہ زمین پر گر پڑتے۔ ان کی بیٹی نے دوڑ کر ان کو سنبھال لیا۔ وہ سخت بخار میں مبتلا تھے۔ ڈاکٹر نے ان کا چیک اپ کر کے بتایا کہ ان کو نمونیا ہو گیا ہے۔ کچھ عرصے پہلے بھی وہ ٹائیفائڈ کا شکار ہوئے تھے، لیکن اس بار ان کی حالت سخت خراب ہو رہی تھی۔ کرنل صاحب کی بیٹی جین میجر صاحب کی بیٹی کی اچھی دوست تھی۔ جب میجر صاحب کی بیٹی کو جین کے والد کی حالت کا پتہ چلا تو اس نے ان کی عیادت کو جانا چاہا، لیکن میجر صاحب نے اس کو جانے نہ دیا۔ لیکن پھر وہ اگلے روز وہاں چلی گئی۔ 4 ڈاکٹرز کرنل صاحب کے علاج میں مصروف تھے۔ جین نے میجر صاحب کی بیٹی کو اس پر اسرار درویش کی عجیب پیشن گوئی اور پھر اس کے حقیقت میں تبدیل ہونے کے بارے میں بتا دیا۔ وہ کہنے لگی، میرے بابا نے بھی اس درویش کی ایسی عجیب صلاحیتوں کا ذکر کیا تھا۔ جین نے بتایا کہ اس کے پاس ایک سفوف ہے جسے اس درویش نے مجھے ایسی ہی صورتحال میں استعمال کرنے کا مشورہ دیا تھا۔ میجر صاحب کی بیٹی کہنے لگی، مجھے تو پورا یقین ہے کہ اس سفوف میں کچھ کمال ضرور ہوگا، تم اس کو استعمال کر کے تو دیکھو۔ اس کے بعد جین اپنے والد کے کمرے میں گئی۔ وہاں ڈاکٹر جو اس کے آنے کا انتظار کر رہے تھے، وہ کہنے لگے، ہم آپ سے جھوٹ نہیں بولنا چاہتے، لیکن آپ کے ابا جان آج رات کے مہمان ہیں۔ یہ سن کر جین پریشان ہو گئی اور رونے لگی کہ اماں تو پہلے چل بسی، اگر بابا کو بھی کچھ ہو گیا تو میں کیا کروں گی۔ اتنے میں اسے وہ پڑیا یاد آ گئی۔ وہ ڈاکٹر کو کہنے لگی، آپ ابا کے پاس رہیے گا، میں بھی آتی ہوں، اور ہاں اگر ان کی طبیعت میں کچھ بہتری آئے تو مجھے بتائیے گا۔ یہ کہہ کر جین وہاں سے چلی گئی اور اپنے کمرے میں جا کر اس نے وہ سفوف آتش دان کی آگ میں ڈال دیا۔ اس کے ساتھ ہی کرنل صاحب کی طبیعت میں واضح بہتر آ گئی اور صبح تک وہ بہتر محسوس کرنے لگے۔ اس بات پر وہ سب حیران و خوش تھے۔ اب میجر صاحب کی باری تھی اپنی غلطی کی سزا بھگتنے کی۔ رات کو وہ پرسکون سوئے۔ اگلی صبح جب بیدار ہوئے تو ان کے گھر میں کوئی بھی ملازم نظر نہیں آ رہا تھا۔ ملازموں کو پکارتے پکارتے وہ ان کے کوارٹر تک پہنچ گئے۔ دروازہ کھٹکھٹایا تو ان کا ملازم باہر نکلا اور کہنے لگا، صاحب میرا بیٹا 2 دن پہلے مجھے ملنے آیا تھا۔ وہ جہاں سے آیا تھا وہاں طاعون کا مرض پھیلا ہوا تھا۔ اس کو بھی طاعون تھا اور اب مجھے بھی ہو گیا ہے۔ آپ یہاں سے چلے جائیے ورنہ یہ آپ کو بھی ہو جائے گا۔ میجر صاحب نے اس بات کی اطلاع میڈیکل کیمپ میں کر دی اور ان کے پورے گھر کو خالی کروا لیا گیا اور ان کے خاندان سمیت ایک الگ جگہ رہائش کے لیے بھیج دیا گیا۔ شام کا وقت ہو چکا تھا۔ ان کا بھوک سے برا حال تھا۔ ڈپارٹمنٹ کی طرف سے جو ان کے لیے کھانا بھجوایا گیا تھا، وہ گاڑی ایک حادثے کے باعث کھائی میں جا گری تھی۔ مارے بھوک کے اپنے دوستوں کے ہاں گئے، لیکن طاعون کے ڈر سے کسی نے بھی کھانا نہ دیا۔ میجر صاحب کے کانوں میں اس درویش کے الفاظ گھوم رہے تھے۔ وہ شدید بھوک اور پیاس کے عالم میں تھے۔ انہوں نے 3 دن گزار لیے اور ان کے پورے خاندان کا برا حال ہو گیا تھا۔ گرتے پڑتے وہ ایک سڑک کے کنارے سے گزر رہے تھے۔
وہاں ان کو ایک جھونپڑی نظر آئی۔ میجر صاحب اور ان کے اہل خانہ کا پیاس اور بھوک سے برا حال تھا۔ جھونپڑی کے قریب جا کر کہنے لگے، کوئی ہمیں پانی دے سکتا ہے؟ اتنے میں اندر سے وہی درویش باہر نکلا۔ کہنے لگا، اللہ آپ کے حال پر رحم کرے۔ اندر گیا اور گرم دودھ اور کچھ کھانا لا کر ان کے سامنے پیش کر دیا۔ وہ کھانا اتنا لذیذ تھا کہ میجر صاحب نے اس سے پہلے اتنا لذیذ کھانا نہیں کھایا تھا۔ میجر صاحب کہنے لگے، بابا مجھے معاف کر دو۔ درویش کہنے لگا، اللہ تم سے راضی ہو جائے، میری بات پوری ہو گئی، اب تم اس مصیبت سے آزاد ہو۔ جب میجر صاحب کی زبانی یہ واقعہ لوگوں نے سنا تو وہ اس پراسرار درویش سے ملنے آئے، لیکن وہاں نہ تو درویش تھا اور نہ ہی کوئی جھونپڑی، حتیٰ کہ اسے پورے شہر میں تلاش کیا گیا مگر وہ کہیں نہ ملا۔ پیارے دوستوں، کبھی بھی کسی سائل کو جھڑکنا نہیں چاہیے۔ اللہ کا شکر ادا کریں کہ اس نے آپ کو دینے والا بنایا ہے۔ اگر آپ کے پاس دینے کو کچھ نہ ہو تو بھی آرام سے منع کر دیں اور کسی بھی فقیر کے بد دعا لینے سے بچیں، کیونکہ مظلوم کی آہ اللہ کے عرش کو ہلا دیتی ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کے لیے اور ہم سب کے لیے اس دنیا میں اور آخرت میں آسانیاں پیدا فرمائے، آمین۔ ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں اور آنے والی ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ شکریہ۔